بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے الطافی سے میری تکلیف میں اور اضافہ ہوتا تھا، لیکن اس بے الطافی کی وجہ میری سمجھ میں نہ آتی تھی۔ ایک دن میں اور مصطحہ قضائے حاجت کے لیے جنگل کی طرف چل پڑی۔ عرب کا قدیم دستور یہی تھا کہ بدبو کی وجہ سے گھروں میں بیت الخلا نہیں بناتے تھے۔ راستے میں مصطحہ کو کسی چیز سے ٹھوکر لگی، انہوں نے اپنے بیٹے کو بد دعا دی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایسے شخص کو کیوں برا بھلا کہتی ہو جو بدر میں حاضر ہوا؟ مصطحہ نے کہا، میں بولی بھالی تم کو اس قصے کی خبر نہیں؟ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، کیا قصہ ہے؟ مصطحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا قصہ بیان کیا۔ یہ سنتے ہی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور مرض میں اور شدت ہو گئی۔ مجمع طبرانی میں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ جب میں نے یہ واقعہ سنا تو اس قدر صدمہ ہوا کہ بلا اختیار یہ دل میں آیا کہ کسی کنویں میں جا کر اپنے آپ کو گرا دوں۔ صدمہ اور بدحواسی کی وجہ سے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ضرورت بھول گئی اور بغیر قضائے حاجت کے راستے ہی سے واپس آ گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے اپنے ماں باپ کے ہاں جانے کی اجازت چاہی تاکہ ان کے ذریعے سے اس واقعے کی تحقیق کروں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اجازت دے دی۔ میں نے اپنے والدین کے ہاں آ گئی۔ مکہ میں آ کر میں نے اپنی ماں سے کہا، اے ماں، تم کو معلوم ہے کہ لوگ میری بابت کیا کہتے ہیں؟ ماں نے کہا، بیٹی تو رنج نہ کر، دنیا کا قاعدہ دستور ہے کہ جو عورت خوبصورت اور خوبصیرت اور اپنے شوہر کے نزدیک بلند مرتبہ رکھتی ہو تو حسد کرنے والی عورتیں اس کے زر کے در پہ ہو جاتی ہیں۔ میں نے کہا، سبحان اللہ، کیا لوگوں میں اس کا چرچا ہے اور کیا میرے والد کو بھی اس کا علم ہے؟ میری امی حضرت رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہاں۔ میں نے کہا، امی جان، اللہ تعالیٰ آپ کی مغفرت کرے، لوگوں میں تو اس کا چرچا ہے اور تم نے مجھ سے ذکر تک نہیں کیا۔ یہ کہہ کر آنکھوں میں آنسو ابل پڑے اور شدت غم سے چیخیں نکل گئی۔ میرے ابو جان سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالائے خانے میں قرآن حکیم کی تلاوت فرما رہے تھے۔ میری چیخ سن کر نیچے آئے اور میری ماں سے دریافت کیا۔ ماں نے کہا، اس کو اس قصے کی خبر ہو گئی ہے۔ یہ سن کر میرے ابو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں سے بھی آنسو نکل پڑے۔ مجھے اب اس واقعے سے اس قدر بخار ہوا کہ میری والدہ رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گھر کے تمام کپڑے مجھ پر ڈال دیے۔ تمام رات آنسو بہاتے گزری، ایک لمحے کے لیے بھی آنسو نہیں تھمتے تھے۔ اسی طرح صبح ہوگی۔ دوسری طرف صفوان بن معطل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہج گوئی کا علم ہوا تو انہوں نے قسم کھائی کہ اللہ کی قسم، اب تک میں نے کسی اور کو چھوا بھی نہیں ہے۔ وہ غصے میں تلوار لے کر سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلاش میں نکلے۔ انہیں پکڑ کر بارگاہ رسالت میں حاضر کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی طرف سے تفسیر معاف کروائی اور ان کے معاوضے میں حضرت سیدنا حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جائیداد عنایت فرمائی۔ گو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے گناہی اور پاک دامنی مسلم تھی، لیکن شریر لوگوں کے اس الزام سے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت مضطرب تھے۔ ادھر نزول وحی میں تاخیر ہوئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مشورہ فرمایا۔ سیدنا اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ آپ کے اہل ہیں جو آپ کی شایان شان اور منصب نبوت اور رسالت کے مناسب ہے۔ ان کی عفت و عصمت کا پوچھنا ہی کیا۔ آپ کے حرم محترم کی طہارت و نزاہت سورج سے زیادہ عیاں ہے اور شبنم سے زیادہ پاکیزہ ہے۔ اس میں رائے اور مشورے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اہل اور ازواج مطہرات میں سے ہم نے کبھی سوائے خیر، خوبی اور نیکی و بھلائی کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رنج و غم اور حزن و ملال کے خیال سے یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ پر تنگی نہیں کی، عورتیں ان کے سوا بہت ہیں۔ آپ اگر گھر کی خادمہ سے دریافت فرمائے تو وہ سچ سچ بتا دے گی۔ آپ مجبور نہیں، مفارقت آپ کے اختیار میں ہے، لیکن پہلے گھر کی لونڈی سے تحقیق فرما لے، وہ آپ کو بالکل صحیح بتا دے گی، اس لیے کہ باندی اور خادمہ بنسبت اوروں کے خانگی حالات سے زیادہ باخبر ہوتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے کے مطابق بریرہ خاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بلوایا اور اس سے پوچھا، کیا تو گواہی دیتی ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں؟ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، ہاں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تجھ سے کچھ دریافت کرنا چاہتا ہوں، اسے چھپانا نہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ مجھ کو بذریعہ وحی بتلا دے گا۔ بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، میں ہرگز نہیں چھپاؤں گی، آپ دریافت فرمائیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کیا تو نے عائشہ سے کوئی ناپسندیدہ چیز دیکھی ہے؟ خاتمہ نے عرض کیا، نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، اے بریرہ، کیا تو نے عائشہ سے ذرا برابر بھی کوئی ایسی چیز دیکھی جسے تجھ کو شبہ اور تردد ہو؟ حضرت بریرہ خاتمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں عرض کیے، قسم ہے اس ذات کی جس نے آپ کو حق دے کر بھیجا، میں نے عائشہ کی کوئی بات معیوب اور قابل گرفت کبھی نہیں دیکھی، مگر یہ کہ وہ ابھی کمسن لڑکی ہے، آٹا گوندنا ہوا چھوڑ کر سو جاتی ہے، بکری کا بچہ آ کر اسے کھا جاتا ہے، یعنی وہ تو اس قدر غافل اور بے خبر ہے کہ اسے آٹے اور دال کی بھی خبر نہیں، وہ دنیا کی چالاکیوں کو کیسے جان سکتی ہے؟